بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ لاہور، مدیحہ الما صاحب کے ساتھ ہے۔ ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے آج کے مارننگ شو میں ہم جو ہمیشہ آپ کو اچھی بات بتاتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم زندگی میں کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہے تو ہمیشہ اس کام کا آغاز ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ عملوں کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگر ہماری نیت ہی ٹھیک نہیں ہے اور ہم کسی کام کی شروعات کرتے ہیں، کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، تو پھر کس طرح سے ہم یہ یقین رکھ سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا وہ کام صحیح طریقے سے ہوگا؟ تو ظاہر ہے اگر نیت ہی آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی تو کام بھی بہتر طریقے سے نہیں ہوگا، اور پھر اللہ کے نزدیک بھی ہمارا وہ جو عمل ہے، ہمارا جو فعل ہے، وہ گناہ کے زمرے میں لکھ دیا جائے گا، اور روز آخرت ہمیں ہر اپنے فعل کا، ہر اچھے کا، ہر برے کا جو ہم کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، وہ ابھی دنیا میں تو شاید ایسا نہیں ہے، لیکن دنیا میں میرا بڑا یہ ایمان ہے، بڑا یقین ہے، یہ ہماری چونکہ زندگی ہے، کہتے ہیں نا کہ مکافات عمل ہے، آگے جا کر کے آخرت میں تو ہمیں حساب دینا ہی دینا ہے روز آخرت، لیکن دنیا میں بھی کہیں نہ کہیں جو آپ دے رہے ہیں وہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے گا، تو پھر آپ جو دے رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اور اپنی نیت کو ہمیشہ اچھا رکھا کیجئے، پازیٹیو رکھا کیجئے، اور کوشش کیا کیجئے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی فعل ہو، کوئی بھی کام ہو، اگر آپ کسی کا اچھا نہیں کر رہے، کسی کا فائدہ نہیں کر رہے، تو آپ نے کسی کا نقصان، کسی کا برا بھی نہیں کرنا، تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو پھل بھی دیتے ہیں، آپ کو اجر بھی دیتے ہیں، اور آپ کا کام جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہمارا آج کا پیغام بھی تھا۔ تو بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ تو سیگمنٹ جو ہے بیسیکلی آج ہم بات کریں گے رشتوں کے ملاپ کے بارے میں۔ رشتے جو ہیں ان کا ملاپ کروانا کتنا ضروری ہوتا ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ صدقہ جاریہ اس طرح سے ہے کہ جب رشتہ کروایا جاتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو شادی صرف دو لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوتی ہے، دو ذہن ہوتے ہیں، سوچیں ہوتی ہیں دو، اور دو خاندان ہوتے ہیں، دو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں جن کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، کیونکہ دونوں خاندان جو ہے ضروری نہیں کہ آپ رشتہ داروں میں کر رہے ہیں، کزنز ہوں، آؤٹ آف فیملی بھی ہوتا ہے، کسی دوسرے شہر میں بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے صوبے میں بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کنٹری میں بھی ہو سکتا ہے، تو ٹریڈیشنز میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ دو ٹریڈیشنز کا بھی یہ ملاپ ہوتا ہے۔ تو رشتہ کرواتے ہوئے بعض اوقات چھوٹی سی ایک مسٹیک جو ہوتی ہے نا، اس مسٹیک کی وجہ سے جو میچ میکرز ہوتے ہیں، رشتہ کروانے والیاں یا کروانے والے، جن کے میرج بیورو آفیسز بھی ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ آفیسز میں کام کریں، ویسے بھی یہ کام کرتے ہیں، تو یہ کام کرنے والے اگر خدا نخواستہ ان سے چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ زندگی بھر کی الجھن، زندگی بھر کی مشکل بن جاتی ہے۔ تو رشتوں کے ملاپ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج مارننگ شو کے سیٹ پر ہمارے ساتھ جو ہماری معزز مہمان ہیں، میچ میکنگ کے جو جدید رجحانات ہیں، عام غلطیاں جو آج کل ہو جاتی ہیں رشتے کرواتے ہوئے، کامیاب شادی کے رازوں کے لیے ہم تمام تر یہ جو ٹاپکس ہیں ان پہ بات کریں گے۔ آج جناب افشاں شہباز صاحبہ آج ہمارے مارننگ شو کے سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا، ہم جیسے کہ میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے، جب رشتہ کروایا جاتا ہے، شادی ہوتی ہے، شادی جو ہے وہ صرف دو لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوتی جی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، دو خاندان ہوتے ہیں، جی بالکل، دو فیملیز ہوتی ہیں، جی ٹریڈیشنز بھی ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے، یہ بڑا ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ جی تو مس افشاں، جی یہ آپ کو کیسے لگا کہ آپ نے اس کام کی طرف آنا ہے، کب سے یہ کام کر رہی ہیں، اور کیسا جا رہا ہے آپ کا یہ کام؟ سب سے پہلے تو آپ نے بہت اچھی بات کہی، دو رشتوں کو جوڑنا، دو لوگوں کو، دو لوگوں کو جوڑنا۔ میرے میرج بیورو کا نام ہی زواج، اچھا، زواج کا مطلب ہی ہے دو دلوں کو، دو خاندانوں کو جوڑنا، اچھا اچھا، الحمدللہ۔ اور باقی آپ نے کویسچن کیا ہے مجھ سے کہ آپ فیملی کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی فیملی بھی ہوتی ہیں، لوگوں کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ، ریکوائرمنٹس میں لوگ ڈیمانڈیں کرتے ہیں۔ اگر ویل سیٹل بچی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی مجھے میرے سے بھی اپر کلاس فیملی چاہیے۔ اچھا، اگر جینٹس ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اچھے سے اچھا رشتہ چاہیے۔ یہ پرپوزل ہوتا ہے کمپرومائز پہ۔ جب تک فیملیاں کو چاہیے کہ ہمارے سے کمپرومائز کریں تاکہ ان کے میچ اچھے طریقے سے ہم بنا سکیں۔ جب فیملی کمپرومائز نہیں کرتی تو ہم یہ دو ملاپ کیسے کریں گے؟ زواج کیسے آگے جائے گا؟ زواج پھر لوگوں کو بلواتا ہے، سمجھاتا ہے رشتہ کرو ضرور، پر بچیوں کی ڈیمانڈ میں مانگو نصیب۔ اچھے لوگ، اچھا بچہ پڑھا لکھا ہو،
اگر پڑھا لکھا ہے, ایجوکیشن پہ کمپرومائز ہے, تو بزنس اچھا ہے, اچھے لوگ ہیں, تو اس بنیاد پہ ہم لوگوں کو آپس میں ملواتے ہیں, رشتہ کرواتی ہیں. جی بڑی اچھی بات ہے. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے رشتے نہیں کرواتی ہیں, آپ ایسے لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, ان کو سمجھاتی بھی ہیں. جی بالکل, سمجھانا ایسے بہت ضروری ہوتا ہے. جی ڈیمانڈس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جی آج کل کے اس جدید دور میں. میں صرف مردوں کو, لڑکوں کو, ہمارے نوجوانوں کو یہاں پر الزام نہیں دوں گی ان کو, کیونکہ ہماری جو بچیاں ہیں, ہماری جو لڑکیاں ہیں, کیوں مس افشاں ایسا ہم اس دور کی طرف چل پڑے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. وہ سب سے پہلے کہ لڑکے کی فیملی نہ ہو, جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہو, بڑی فیملی نہ ہو, لڑکا اکیلا ہو, اگر اکیلا نہیں بھی ہے تو شادی کے فوراً بعد وہ الگ گھر لے لے, الگ ہو جائے. پھر اس طرح گاڑی ہونی چاہیے, اچھا اس کا بینک بیلنس ہونا چاہیے. یہ سب ڈیمانڈس. اور کس طرح کی باتیں جب آپ رشتہ کرواتی ہیں, کس طرح, کیا آپ سے مطالبات کیا کیے جاتے ہیں؟ مس دیکھیں کہ پہلی بات جو بچی ہوتی ہے 35 کی, ہاں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ 30 سے پہلے بچی کا کچھ کر لیں, ہاں شادی کر یہ تو دیں. میڈیکلی بھی جی, اور شرعی اگر لحاظ سے 35 میں ہو جائے نا, اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. وہ کہتی آلریڈی تو میں لیٹ میرج ہو چکی ہوں, تو میں اپنی ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ یہ کرتی ہیں کہ ہمیں اچھا گھر ہو, کنال کا کم از کم گھر ہو, گاڑی ہو, انڈیپینڈنٹ لڑکا ہو, فیملی چھوٹی ہو. ایسا نہیں ہوتا. اب جو ہمارے ایسے ہیں کہ جو ڈیورس میں بیوہ آ جاتی ہیں, وہ ان کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ایک بزنس مین فیملی ہو. میں آپ فیملیز کو کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ آپ مانگیں کہ مجھے یا بارک تعالیٰ اچھا خاندان دے, اچھی فیملی دے, اچھا گھر دے, اور آنے والا فیوچر اچھا ہو. جب فیوچر اچھا ہوتا ہے تو انسان اپنے دل سے دعا نکلتی ہے. تو یہ ریکوائرمنٹ کوئی بھی فیملی جب ہم سمجھاتے ہیں, بلواتے ہیں, تو فیملی ضرور کمپرومائز کے ساتھ ہمارے ساتھ چلتی ہیں. چلے اچھی بات ہے. اچھا جب رشتہ کروایا جاتا ہے بیسیکلی ہے نا, تو ظاہر ہے 2 انجان خاندان ہوتے ہیں, انجان فیملیز ہوتی ہیں, لوگ ہوتے ہیں. ان کو جب آپ ملواتی ہیں, انٹروڈکشن ہوتا ہے, تصاویر دکھائی جاتی ہیں, کچھ ڈیٹا آپ شیئر کرتی ہیں نا, معلومات جی ان کی, ایسے ہی. تو یہ کس حد تک صحیح ہے کہ اگر تصویر لڑکے یا لڑکی کی بہت اچھی, اب تو اے آئی ہے, اب تو ایسے فلٹرز آ گئے ہیں, اب تو سوشل کسی بھی آپ میک اپ کے بغیر بھی میک اپ, مطلب بڑا آپ اس میں چینج لا سکتے ہیں, ہے نا. ہاں جی. اور پھر ڈیٹا معلومات شیئر کرنا, یہ صرف کافی ہے ایک اچھے رشتے کے لیے؟ دیکھیں بہت سارے ایسے میرے اچھے میچ میکر, اچھے فیملیز ہیں جو ایک پرائیویسی میں رکھ کے کام کرتے ہیں. جی. میں تو اپنی جو فیملیز میرے پاس آتی ہیں, ان کا ڈیٹا جب بچی ہو خصوصاً ہم ان کی رسپیکٹ اور ان سے پوچھ کے ہم آگے ڈیٹا شیئر کرتے ہیں. کیونکہ اگر ڈیٹا شیئر کرنے لگے تو پھر بچیوں کی رسپیکٹ وہ چیز نہیں ہے. وہ میچ میکر کو پھر لوگ کہیں گے یہ میچ میکر نہیں, یہ خاندان کیسے ملوائے گا, ہماری پرائیویسی نہیں یہ رکھ رہا. تو پرائیویسی کو, ایک زواج کو ہمیں قائم دائم رکھنے کے لیے بیٹیوں کی, بیٹوں کی پرائیویسی بہت ضروری ہے, اور ان کی پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ورک کرواتے ہیں. اچھا کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں مس افشان کے جو آپ کرواتی ہیں اور پھر بعد میں خدا نخواستہ شادی ہونے سے پہلے ہی کوئی پرابلم ہو یا رشتہ ختم ہو گیا, منگنی یا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, اس طرح کے کوئی کیس, کوئی ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ہوتا ہے ایسا 18 سال میں کبھی ایسا ہوا تو نہیں. اچھا 18 سال ہو گیا مجھے یہ کام کرتے ہوئے, الحمدللہ اچھی سے اچھی فیملی آئی ہے. میری سب سے پہلے ہے کہ میں زواج کے لیے, ہم کہتے ہیں کہ ویریفیکیشن, جب فیملیوں کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں, ان پر ہمارا دل سیٹسفائی ہوتا ہے, پھر ہم آگے ان کو لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر ہمارا وہ پرپوزل کبھی ناکام نہیں ہوا, کامیاب ہی ہوتا ہے. اچھا لڑکے رشتے کرواتے ہوئے فیملیز کی پسند ناپسند کو آپ زیادہ مد نظر رکھتی ہیں, آپ کا اس طرف دھیان ہوتا ہے, یا پھر لڑکے اور لڑکی کی پسند ناپسند کہ ان کی کیا ڈیمانڈس ہیں, وہ چاہتے کیا ہیں, کیونکہ شادی نبھا جو ہے وہ لڑکے اور لڑکی نے کرنا ہے. نہیں, پیرنٹس کی جو بات ہے وہ ضرور ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں ان کی بات پہ. جو آج کل کا دور ہے, بچیوں سے پوچھنا بہت ضروری ہے. ہم بچیوں کی اجازت لیتے ہیں, ان سے پرمیشن لیتے ہیں, اور ان کا نمبر, ان سے ایک میٹنگ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات, میٹنگ کے درمیان میں جو بچیاں ہوں یا بچہ, ہم ان کی فیس لک کو جج کر لیتے ہیں کہ انسان کیسا کر سکتا ہے. پھر کوئی ہمیں تھوڑا سا مشکلات آئے, پتہ چلے کہ یہ بچی ہمارے سے پرپوزل کروانے پہ سیٹسفائی نہیں ہے, تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کوئی پریشانی ہے تو ہمیں شیئر کرو. اگر تم نے ہمارے زواج سے رشتہ کروانا ہے تو سورۃ مزمل پڑھو. سورۃ مزمل سے 2 رشتے جوڑے جاتے ہیں اور ہم پڑھواتے ہیں.
ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ذات, برادری, سٹیٹس, یہ سب میٹر کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جی فلاں برادری کے ہیں تو اسی برادری میں رشتہ کرنا ہے آپ کو. آج کل کے دور میں تو کہوں گی کہ یہ جو ذات برادری ہے نا, بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جانا باہر, پر ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آنے والا فیوچر دیکھیں, بچیوں کے آنے والا مستقبل دیکھیں, اور آپ یہ ذات برادری چھوڑیں اور اوپن کاسٹ میں کریں, بچیوں کا سکون دیکھیں. نہیں, لوگ آتے ہوں گے نا, ڈیمانڈز پہ تو کرتے ہیں, بہت ساری ڈیمانڈز کرتے ہیں, پر ہم ان کو سمجھاتے ہیں, ہم ان کو سمجھا کے ان کا ذہن چینج کرتے ہیں. پہلے ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی ہم دکھاتے ہیں کہ جی آپ یہ دیکھیں. جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے, تو پھر ہم ان کو ان کی ریکوائرمنٹ سے ہٹ کے کہتے ہیں کہ پلیز اپنی کاسٹ چھوڑیں, اپنی کاسٹ, اپنی بچیوں کا فیوچر دیکھیں. جب اپنی بچیوں کا فیوچر دیکھیں گے تو ہمیں دعائیں دیں گے اور آپ کی بیٹیاں خوش ہوں گی. تو ان کو اس طرح ہم فیملی کو گائیڈ وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شادی سے پہلے کیا سمجھتی ہیں آپ چونکہ ایک میچ میکر ہیں, کس طرح کی باتیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا لازمی ہے دونوں فیملیز کے لیے, چاہے وہ بچی کے والدین ہیں چاہے بچے کے والدین ہیں؟ خصوصاً بیٹی کے لیے ایک میں بات کہوں گی, ہاں, جو اپنی ماں کو سمجھتی ہے نا کہ میں اپنی ماں کی بات سن کے اپنے کانوں سے گزارنی ہے, وہی کہیں گے کہ ساس بھی ایک ماں ہے. اگر بیٹیاں سمجھیں تو ہر بات سن کے اگنور کی جاتی ہے. لوگ جاتے ہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, ہم لوگ سن کے اگنور کرتے ہیں. جو سسرال ہوتا ہے نا, جیسے اپنی ماں کی بات سن کے ہم اپنے دل میں گھر کر لیتے ہیں نا, جب بیٹی کو یہ نصیحت کریں کہ بیٹا وہ تمہاری قبر بھی ہے اور تمہارا گھر بھی ہے, اور تم نے وہاں پہ بات کانوں سے سننی کر نکالنی نہیں, دل پہ لے کے اور عمل کرنا ہے, تو بیٹی کبھی ناکام نہیں ہوگی. اور بیٹے کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ باہر دیکھیں, اپنی بہنیں بھی تو کسی کے گھر میں گئی ہیں, جب اب دوسروں کی بہنیں گھر میں آئیں, آپ کی بہن کو جو رکھنے کی وہ ریکوائرمنٹ کرتے ہیں نا, آپ اپنی بیوی کے لیے بھی وہی سوچیں, تو کبھی ناکامی نہیں. چلیں جی, بہت شکریہ جی. میچ میکر تھی آج ہمارے ساتھ مس افشاں, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک نئے سیگمنٹ نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ لاہور.